بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے آپ کی اولاد کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالی نے حضرت یعقوب کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مابعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے دو جڑواں بیٹے مہیس اور یعقوب تھے۔ جب دونوں جوان ہوئے تو دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، جس پر حضرت اسحاق نے یعقوب کو ان کے ماموں کی طرف ہجرت کر جانے کو کہا۔ چنانچہ حضرت یعقوب سفر پر نکل پڑے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے یہاں بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت دو بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالی نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبائل کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی جوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والد کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف کو دی جانے والی تکلیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالی نے حضرت یعقوب کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ
آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورت کی آیت 132 میں اللہ تعالی نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی، اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن خبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔